نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری نعرہ تاجیل ظہور امام زمانہ بلند تر صلوات نبی کی دختر علی کی زوجہ خدا کا ناطق کلام تو ہے نبی کی دختر علی کی زوجہ خدا کا ناطق کلام تو ہے بعد از نبی و علی تمام دنیا میں ایک بلند تر مقام تو ہے اگر تو نہ ہوتی بتا نہ سکتا مسائل نہ کوئی نساء کو اگر تو نہ ہوتی بتا نہ سکتا مسائل نہ کوئی نساء کو تمام دنیا کی عورتوں میں رسول تو ہے بطول تو ہے محمد صلوات صرف 2 منٹ یا 2.25 منٹ نبی کا نور عین جیسا نبی کا نور عین جیسا کیا نبی کا نور عین جیسا حضور علی کا علی کے دل کا چین جیسا نبی کا نور عین جیسا علی کے دل کا چین جیسا قسم خدا کی خدا سے پوچھو قسم خدا کی خدا سے پوچھو نہیں ہے کوئی اگر ہو تو لے آئیے میرے سامنے نبی کا نور عین جیسا علی کے دل کا چین جیسا اور قسم خدا کی خدا سے پوچھو قسم خدا کی خدا سے پوچھو نہیں ہے کوئی حسین جیسا سلامت رکھے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد الذي أنزل على عبده بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا من الأتقياء والأصفياء والأولياء والكاملين والعاملين والصالحين والمؤمنين والمتقين بقراءة بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على العبد المؤيد والرسول المسدد والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد الذي سمع في السماوات أحمد وفي الأرضين أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على وصيه ووزيره وابن عمه وصاحب لوائه أسد الله الغالب غالب على كل غالب المطلوب لكل طالب إمام المشارق والمغارب الذي حبه فرض واجب على الحاضر والغائب مولانا ومولى الثقلين أبي الحسنين والزينبين
استاق مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان الذی زوجا فی السماء بخیر النسوان اسد اللہ عین اللہ اذن اللہ وجہ اللہ اسد اللہ عین اللہ اذن اللہ وجہ اللہ ید اللہ علم اللہ نفس اللہ کلمت اللہ حجت اللہ وطر اللہ باب اللہ صفوت اللہ عنایت اللہ ولایت اللہ کلمت اللہ باب اللہ سر اللہ فی العالمین قدرت اللہ فی العالمین امیر المؤمنین نقطت بائے بسم اللہ الرحمن الرحیم الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الأطهرين الأنجبين الأكرمين الأكبرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة الباقية الأزلية الأبدية الكلية على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم ومحاسنهم من يومنا هذا إلى لقاء يوم الدين أما بعد فقد قال الله الكريم في كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين علماء اعلام مراجع اعظام کی صحت و سلامتی کے لیے اسلام کی بالادستی کے لیے دشمنان اسلام کی ذلت و خاری کے لیے اور مومنین و مومنات کی پریشانیاں دور ہونے کے لیے بے گھروں کے گھر کے لیے بے زروں کے زر کے لیے جو قید و بند کی صعوبتیں برداشت کر رہے ہیں ان کی قید و بند سے رہائی کے لیے جو نام مجھے دیے گئے ہیں ایک ایک نام کا وقت نہیں ہے ان سب کی شفا یابی کے لیے بے اولادوں کی اولاد کے لیے بے گھروں کے گھر کے لیے بے زروں کے زر کے لیے مفلسوں کی مفلسی دور ہونے کے لیے مجلس کی قبولیت کے لیے اشکوں کی منظوری کے لیے اپنے رومال کو اپنے آنسوؤں کو سیدہ کے رومال میں جگہ دینے کے لیے اگلے سال سے پہلے ایران عراق شام جنت البقیع کی زیارت سے مشرف ہونے کے لیے اسی مجلس میں امام زمانہ کے چہرے کی زیارت کے دستخط ہونے کے لیے مل کے ایک مرتبہ حیدری صلوات کی تلاوت فرما دی اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے ظہور میں تاجیل کے لیے سرکار کے لشکر کا جارو کش بننے کے لیے مل کے ایک مرتبہ فاطمی صلوات کی تلاوت فرمائیے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آج تھوڑا سا تاخیر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں لیکن میں تو حاضر تھا لیکن ویسے دیر میں حاضر ہوا ہوں کیونکہ بہرحال ذکر ہو رہا تھا اور آج میں نے اس لیے بھی کچھ نہیں کہا کیونکہ اتوار کا دن ہے تو ظاہر ہے کسی نے کام پہ نہیں جانا تو بہرحال اس لیے کل انشاءاللہ کوشش یہی ہوگی کہ وقت پہ انشاءاللہ تعالی عزیزان محترم ماشاءاللہ معززین اور زعماء ملت تشریف فرما ہے بزرگ علماء یہاں پہ میں دیکھ رہا ہوں اپنی آنکھوں کے سامنے عزیزو ارشاد ہے رب العزت کا بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین
اللہ کا بقیہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم مومن ہو۔ شرط نجات ایمان ہے، ایمان اگر نہیں ہے تو نجات کا راستہ ممکن نہیں۔ امام کیا ہے؟ امام زمانہ کون ہے؟ دعائے ندبہ کا فکرہ ہے، این السبب المتصل بین الارض والسماء۔ امام وہ وسیلہ ہے جو آسمان کو زمین سے ملاتا ہے۔ اللہ اکبر، تو جو فرما رہے ہیں یعنی امام آسمان کو زمین سے ملاتا ہے، سبب متصل ہے۔ کہاں ہے؟ این السبب المتصل، وہ کہاں ہے؟ متا ترانا ونراک، مولا وہ دن کب آئے گا جب آپ ہمیں دیکھ رہے ہوں گے، ہم آپ کو دیکھ رہے ہوں گے۔ یہاں پہ ایک ضرورت کی وجہ سے یہ جملہ ہے، ورنہ وہ تو دیکھ رہے ہیں، ہم نے دیکھنا ہے، ہمارا دیکھنا، اور ہم بھی دیکھتے ہیں، پہچانتے نہیں، معرفت نہیں، عرفان نہیں۔ سبب متصل، آسمان سے روزی آتی ہے، وفی السماء رزقکم، آسمان پہ تمہارا رزق ہے۔ سبب اس کو کہتے ہیں جو ایک ایک چیز کو آسمان سے زمین کی طرف ملائے۔ توجہ، قرآن کی آیت ہے کہ تمہارا رزق آسمانوں میں ہے، ہر قرآن کی آیت ہے آسمان پہ رزق ہے، تو رزق آئے گا سبب کے ذریعے۔ سبب ہے حجت اللہ۔ تو اگر میں شارٹ کٹ کر کے یوں کہوں کہ مجھے امام زمانہ روزی دیتے ہیں تو تعجب کی بات کیا ہے؟ بارش اوپر سے آتی ہے، اگر میں یہ کہہ دوں امام بارش عطا کرتے ہیں، تعجب کی بات کیا؟ نور آفتاب کا اوپر سے چمکتا ہے، یہ تو اس پہ گفتگو ہوگی، یہ اوپر سے چمکتا ہے، اور امام کے وجود کی برکت سے ہر فیض بہم تحرکت المتحرکات و بہم سکنت السواکن، جو اپنے مدار میں چل رہا ہے وہ امام کے وجود کی برکت کی وجہ سے، یعنی جو آپ سانس لے رہے ہیں امام کی برکت سے، آپ کے دل کی جو بیٹری چل رہی ہے، آپ کو نہیں پتا کتنی مرتبہ دل دھڑکتا ہے، کون دھڑکاتا ہے اس کو، یہ جو آپ سانس لیتے ہیں نا، یہ اللہ کی ایک نعمت ہے، اور جب یہ سانس واپس آتا ہے یہ بھی ایک نعمت ہے۔ ایک آنکھ کا جھپکنا اللہ کی نعمت ہے، کتنی آنکھ جھپکتے ہیں، کتنے سانس لیتے ہیں، کوئی شمار کر سکتا ہے؟ یہ سب وجود امام کا نتیجہ ہے۔ ایک لمحے کے لیے دیکھیں، مثلا میں مثال دیتا ہوں، سبب کہتے ہیں وہ چیز جو دوسرے سے ملائے، یعنی وسیلہ۔ یہ بجلی کی تار آ رہی ہے مرکز سے، کاٹ دیں ایک سیکنڈ کے لیے، کیا ہوگا؟ پورا اندھیرا چھا جائے گا ایک سیکنڈ کے لیے۔ تو یہاں پہ تو اندھیرا چھائے گا، اگر اللہ کی طرف سے ایک لمحے کے لیے سلسلہ منقطع ہو جائے، توجہ نہیں فرما رہے، تو کیا ہوگا؟ لولا الحجہ لساخت الارض باہلہا، ایک لمحے کے لیے حجت غائب ہو جائے، زمین غرق ہو جائے۔ الحجہ قبل الخلق وبعد الخلق ومع الخلق، حجت کس کو کہتے ہیں؟ اب یہ بہت بڑا جملہ ہے، اب دیکھتا ہوں کون اس کو اٹھا پائے گا۔ حجت کس کو کہتے ہیں؟ کہ جو اللہ کی مخلوق سے پہلے ہو۔ الحجت قبل الخلق، الخلق پہ جو الف لام ہے یا استغراق کا یا جنس کا ہے، یعنی خلق جس کو مخلوق کہا جائے۔ یا صاحب الزمان، میں کس منزل پہ جا رہا ہوں؟ الحجت قبل الخلق،
جس کو مخلوق کہا جائے حجت اس سے پہلے ہوتی ہے. نہیں میں پہنچے نہیں وہاں تک. حجت اللہ کی مخلوق سے پہلے ہے. وبعد الخلق مخلوق ختم ہو جائے گی حجت ہوگی. وہ مع الخلق مخلوق کے ساتھ بھی ہوگی, مخلوق سے پہلے بھی ہوگی, مخلوق کے بعد بھی ہوگی. خلق سے کہا جاتا ہے مخلوق. دیکھیں اللہ خالق بھی ہے, بدی بھی ہے, باری بھی ہے. خلق کہتے ہیں ایجاد الشیء من الشیء, کسی چیز سے کوئی چیز بنانا. اللہ اکبر, کہاں بیٹھے ہیں مجھے نہیں معلوم, ذرا یہ علمی گفتگو سن لیا کیجئے کہ ایجاد الشیء من الشیء, شے سے شے بنانا. لکڑی سے ممبر بنانا, لکڑی سے کرسی بنانا, لکڑی سے الماری بنانا, لکڑی سے چیزیں بنانا. یہ چیزیں, یہ ایجاد الشیء من الشیء, کہ ایک چیز سے دوسری چیز بنانا, یہ ہے خلق. بھئی کسی چیز سے کوئی چیز بنانا اس جیسی, مثلا اتنا میٹیریل ہوگا تو وہ بنے گی نا. لکڑی تھوڑی ہو ممبر بڑا ہو نہیں بنا ممکن ہے, اس کو خلق کہتے ہیں. لیکن جب بات آتی ہے تصویر سے شیر بنانے کی, اللہ اکبر اللہ اکبر, تو یہ کسی اور کیٹیگری میں اس میں نہیں جانا چاہتا ہوں کس کیٹیگری میں آتا ہے. ایجاد الشیء من الشیء, جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پرندے بناتے تھے مٹی سے, اس پہ روح باذن اللہ پھونکتے تھے, وہ زندہ ہو جاتا تھا. تو انی اخلقو, قرآن کی آیت ہے, میں اپنی انی اخلقو, میں خلق کروں گا, لکم من الطین کو ہے میں پرندہ خلق کروں گا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں. تو ایجاد الشیء من الشیء, شے سے شے بنانا, یہ ہے خلقت. بدی کس کو کہتے ہیں؟ لا شے سے شے بنانا, شے نہ ہو اور شے بن جائے, اس کو کہتے ہیں کیا؟ بدی. ایک ہے باری, اپنے وجود سے کسی کو فیض دینا. اللہ اکبر, جس کو ہوا کہا جاتا ہے. ہوویت سے خلقت عطا کرنا, اللہیت سے خلقت عطا کرنا, کن کے امر سے خلقت عطا کرنا. اللہ کائنات کا خالق ہے, تیرا کا بدی ہے, سیدہ کا باری ہے. اللہ اکبر, اللہ کائنات کا خالق ہے, تیرا کا بدی ہے, زہرا کا باری ہے. اس لیے کہ تیرا بنے اللہ کے نور سے. معصوم فرماتے ہیں خلقہا من نور ہویتہ, اللہ نے سیدہ کو اپنے ہوا کے نور سے خلق کیا. سیدہ بنی ہوا کے نور سے. ظاہر پہ حجت ہوتا ہے باطن. مجھے نہیں معلوم آپ کہاں بیٹھے ہیں, کیا سننا چاہ رہے ہیں؟ بھئی ظاہر پہ باطن حجت ہے, ظاہر پہ باطن حجت ہے. اس لیے معصوم فرماتے ہیں نحن حجت اللہ علی الخلق وجدتنا فاطمہ حجت اللہ علینا. ہم مخلوق پہ حجت ہے, ہماری دادی ہم پر حجت ہے. کیا پیچھے والے مولا علی کے نعرے سے ناراض بیٹھے ہیں؟ خوش ہو کے نعرے کا جواب دیا کریں. میں نے پچھلے سال کہا تھا ایک نعرے میں ایک مرتبہ اللہ کا شکر ادا کرنا ضروری ہے.
ایک نعرے پہ. اس لیے خدا فرماتا لئن شکرتم لازیدنکم، اگر شکر کرو گے نعمت بڑھا دوں گا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر کفران نعمت کیا تو میرا عذاب بڑا سخت ہے. ایک مرتبہ علی کہو گے دوبارہ پھر کہلوا دوں گا. شکر کرو گے پھر کہلوا دوں گا. شکر کرو گے پھر کہلوا دوں گا. سو رہے ہوگے پھر کہلوا دوں گا. اور سوتے ہوئے نجف کی زیارت بھی کروا دوں گا. جو فرما رہے ہیں تو جو فرما رہے ہیں تو حجت مخلوق سے پہلے، تو یہ مخلوق کی کیٹیگری میں نہیں ہے، یہ بدیعیت کی کیٹیگری میں ہے. اسی لیے تین وجود ہیں، ایک واجب الوجود، ایک ممکن الوجود، ایک ممتنع الوجود. واجب الوجود صرف اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کائنات میں کوئی دوسرا واجب ہے ہی نہیں. ایک ممکن الوجود ہے، جیسے ہم لوگ ہو نہ ہو کوئی فرق نہیں پڑتا. ہمارے ہونے سے کوئی خلقت میں اضافہ نہیں ہوتا، کمی ہمارے نہ ہونے سے کوئی کمی نہیں ہوتی. ایک ہے ممتنع الوجود، جس کا ہونا محال ہے، جس کا ہونا محال ہے، یعنی وہ ہو سکتا ہی نہیں. مثلا اللہ اپنا بیٹا نہیں پیدا کر سکتا، کر سکتا ہے لیکن نہیں کر سکتا. اللہ اپنا بھائی نہیں پیدا کر سکتا، اللہ اپنی زوجہ نہیں پیدا کر سکتا. کر سکتا ہے لیکن نہیں کر سکتا، چونکہ ممکن ہے، امکان وجود ہی نہیں ہے. تو آل محمد نہ پہلی کیٹیگری میں ہے، بھئی واجب میں تو ہے نہیں، ممکن میں بھی نہیں ہے، تو کس کیٹیگری میں؟ معصوم فرماتے ہیں نحنو من اللہ کشعاع الشمس من الشمس، ہمیں اللہ سے وہ نسبت ہے جو سورج کو یا شعاع کو سورج سے ہوتی ہے. جو شعاع کو سورج سے نسبت ہے، ہمیں وہ نسبت ہے اللہ سے. شعاعیں سورج کی مخلوق نہیں، افاضہ وجود ہے. اللہ اکبر. شعاعیں سورج کے وجود کا فیض ہے. اب میں جملہ کہنا چاہتا ہوں، بلکہ یوں کہہ دوں، شعاعیں لازم ہے تو سورج ملزوم ہے، شعاعیں علت ہے تو سورج معلول ہے، شعاع ظرف ہے تو سورج مظروف ہے. سورج کو پہچاننا ہے تو شعاع کے ذریعے، سورج کا فیض پہنچے گا تو شعاع کے ذریعے، سورج اپنا احاطہ کرے گا تو شعاع کے ذریعے. ان کو اللہ سے نسبت سورج کی شعاع والی ہے، تو شعاع سورج کی مخلوق نہیں، لازمہ ہے. تو یہ ہستیاں جو ہیں یہ ممکن الوجود نہیں، لازم الوجود ہے. اب گھڑیا کے سوچتے رہنا میں نے کیا کہہ دیا، لازم الوجود ہے، اللہ کے وجود کا لازم. ان کا جسم اور ہے، ہمارا جسم اور ہے. ان کی روح اور ہے، ہماری روح اور ہے. امام زمانہ کا وجود اور ہے، ہمارا وجود اور ہے. امام کی آنکھیں اور ہیں، ہماری آنکھیں اور ہیں. امام کے کان اور ہیں، ہمارے اذن اور ہیں. امام کی زبان اور ہے، ہماری زبان اور ہے. تم اپنی زبان سے تم بولتے ہو، ان کی زبان سے اللہ بولتا ہے. تو جو فرما رہے ہیں امام کی آنکھوں سے اللہ دیکھتا ہے، یہ ان کا ظاہر ہے. میں باطن میں امام زمانہ کی بات نہیں کر رہا. چہرہ ہے تو وجہ اللہ، ہاتھ ہے تو ید اللہ، کان ہے تو اذن اللہ، زبان ہے تو لسان اللہ، ہاتھ ہے تو ید اللہ، پہلو ہے تو جنب اللہ. یہ امام کا ظاہر ہے. تو عزیزو جس کے ظاہر میں توحید کا پیکر نظر آئے،
اللہ اکبر، یعنی السلام علیک یا عین اللہ الناظرہ، اے اللہ کی دیکھنے والی آنکھ امام زمانہ، میرا آپ پر سلام۔ اے اللہ کے بولنے والی زبان امام زمانہ، میرا آپ پر سلام۔ کون ہے امام زمانہ؟ آپ کا جسم اور ہے۔ اب جملہ دینا چاہ رہا ہوں، بہت انشاءاللہ آپ ماشاءاللہ صاحب ولایت بیٹھے ہیں، انشاءاللہ تحمل فرمائیں گے۔ تو ہمارا جسم محتاج ہے، ایک ہوتی ہے چیز ضرورت، ایک ہوتا ہے ضرورت مند۔ پانی ضرورت ہے، انسان ضرورت مند ہے۔ ہوا ضرورت ہے، انسان ضرورت مند ہے۔ سورج ضرورت ہے، انسان ضرورت مند ہے۔ ضرورت کو پہلے خلق کیا جاتا ہے، ضرورت مند کو بعد میں خلق کیا جاتا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ ضرورت پہلے ہوتی ہے، ضرورت مند بعد میں ہوتا ہے۔ تو اللہ نے ان کو پہلے خلق کر کے بتلا دیا کہ کائنات میں کوئی ہو، جیسا ہو، وہ ضرورت مند ہے، یہ ضرورت ہے۔ توجہ فرماتے رہیے گا۔ ایک جملہ ہو، ہمارا جسم محتاج ہے روح کا، محتاج ہے روح کا، اس لیے کہ ہمارا جسم یہاں بنتا ہے، روح ملکوت سے آتی ہے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ اجسادنا کارواحکم، کہ جس سے ہمارا جسم تمہاری روحوں کی مانند ہے، جہاں سے تمہاری روح آئی ہے وہاں سے ہمارا جسم آیا ہے۔ اللہ اکبر، میں نے بہت بڑا جملہ کہہ دیا ہے بھئی۔ ہمارا جسم جو ہے محتاج ہے روح کا، ان کا جسم محتاج روح نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہمارا جسم محتاج ہے روح کے وجود کا، ان کا جسم محتاج نہیں ہے روح کے وجود کا۔ ہمارے جسم سے روح گئی تو بدن مردہ، اللہ اکبر، کہاں بیٹھے ہیں آپ؟ ہمارے جسم سے روح گئی تو جسم مردہ، ان کا جسم روح نکل جائے تب بھی زندہ۔ اور بھائی آل محمد تو اپنی جگہ پہ ہیں، ان کے نوکر کے بدن نہیں مرتے۔ وہی میں جملہ، سلمان ہے، مدائن ہے۔ سلمان ایک دن قبرستان کے پاس سے گزرے تو کہا السلام علیکم یا اہل القبور، قبر سے جواب آیا وعلیکم السلام یا سلمان۔ جس کے نوکر کو مردے سلام کرے اس کو علی کا نوکر کہتے ہیں۔ سلمان نے کہا میرے مولا نے کہا تھا کہ سلمان جب تجھے مردے سلام کریں سمجھ لینا کہ اب تیری موت کا وقت آ گیا ہے۔ سلمان کہتا مجھے گھر لے جاؤ اور جا کے وہاں پہ میری مدد کرو، لٹا دو۔ خبردار لا تو غسل نہ دینا، نہ مجھے کفن پہنانا، نہ مجھے دفن کرنا، میرا مولا علی مدینے سے آ جائے گا۔ میرا مولا علی مدینے سے آ جائے گا، غسل نہ دینا۔ سلمان گئے، چادر لی اور لیٹ گئے۔ اب مدائن والے گھر کے باہر منتظر ہیں کہ کس ٹائم مدینے کی طرف سے سورج طلوع ہوتا ہے۔ تھوڑی دیر گزری تو دیکھا ایک نقاب پوش دلدل پہ سوار تشریف لائے اور عین سلمان کے گھر کے پاس پہنچ کے کہتے ہیں کہ مدائن والوں بتاؤ سلمان کا گھر کہاں ہے؟ یہ مولا جو ہے نا، یہ کبھی کبھی ایسی باتیں کرتے تھے، عقیدہ جاننا چاہتے تھے کہ یہ بندہ کیسا ہے۔ جیسے ہمارے یہاں بھی اس میں پتہ چل جاتا ہے۔ دیکھیں سوال کرنے سے نا آدمی کی کیٹیگری پتہ چل جاتی ہے۔ جتنا بڑا سوال کرے گا
اتنا بڑا ظاہر ہے مجتہد کی کلاس میں جو ہم الحمدللہ مکمل ہو چکی، اس میں یہ ہے کہ کوئی اگر الٹا سیدھا یا چھوٹے درجے کا سوال کرے تو اس کو اٹھا دیا جاتا ہے کہ تو اس لائق نہیں. جیسے ملتا ہے کہ دو آدمی تھے تو ایک نے پوچھا یار امام حسین کہاں دفن ہے؟ کہتا کربلا میں. کہتا کتنے خوش نصیب ہے کربلا میں دفن. اب اس کو یہ نہیں پتا کہ کربلا ہے ہی امام حسین کی وجہ. کہتا بڑے خوش نصیب ہے، میرا باپ بھی وہی پہ دفن. بڑے خوش نصیب ہے امام حسین کربلا میں دفن ہے. دو فرمان. اب اس سے سوال سے نا بندے کا پتہ چل جاتا ہے کتنے پانی میں. سوال کرنے سے مولا فرماتے ہیں نا عقل مند کا دماغ اس کی زبان کے پیچھے ہوتا ہے اور بے وقوف کا زبان کے بعد ہوتا ہے. عقل مند پہلے سوچتا ہے کیا بات کروں، بے وقوف بات کرنے کے بعد سوچتا ہے میں نے کیا کر دی، کاش کہ نہ کر دی. اچھا مولا سلمان کے دروازے کے بعد پہنچتے سلمان کا گھر کہاں؟ کہا جی آقا یہی تو ہے جہاں پہ آپ کھڑے. اچھا یہی ہے، ٹھیک ہے. اندر داخل ہوئے، سلمان نے چادر لی ہوئی، چادر لے کے آنکھیں بند. دو روایتیں ملتی ہیں. ادھر سلمان داخل ہوئے، پہلی روایت یہ ہے کہ سلمان نے چادر ہٹا کے کہا السلام علیکم یا امیر المومنین. کافی دیر پہلے مر چکے تھے، ابھی نہیں، کافی دیر پہلے. اور دوسری روایت یہ کہ سلمان اٹھ کے کھڑے ہو گئے. اب آپ کے سامنے کوئی مردہ اٹھ کے آ جائے، چاہے آپ کسی کا باپ بھی کیوں نہ ہوگا، ارے باپ رے باپ میں تو گیا. باپ اگر کسی کا باپ بھی آ جائے تو وہ یہ کہے گا باپ رے باپ ہے. تو مولا ایک دم دیکھا تو سلمان اٹھ کے کھڑے ہو گئے السلام علیکم یا امیر المومنین. مولا آپ آگے. کہا سلمان میں نے آنا تھا، میں نے تو وعدہ کیا ہے کہ ہر مردے کے پاس جاؤں گا، ہر مومن منافق سب کے پاس جاؤں گا، تو پھر میرا ہے. تو پھر میرا ہے، میں نے تیرے پاس تو آنا ہی تھا. تو اب کہا کہ مولا کیا لطف آئے گا جب آپ غسل دیں گے. ید اللہ غسل دے ید اللہ غسل دے رہا ہے، ید اللہ غسل دے رہا ہے. سبحان اللہ، کیا بات ہے. مولا نے کہا ٹھیک ہے. اب مولا نے جناب غسل دینا شروع کیا. اب سلمان جو ہے نا بار بار مولا کو دیکھ رہے ہیں آنکھیں کھول کے. غسل کے دوران اب یہاں پہ اگر کوئی ہو تو اگر کوئی غسل دینے والا ہو اور کہیں آنکھیں کھول کے دیکھ لے تو جو غسل دینے والا ہوگا اس کا بھی غسل ہو جائے گا. ایسا ہی ڈبل غسل ہوگا، پھر سنگل نہیں ہوگا. تو اب سلمان جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں مولا کو مسکرا کے. سلمان کیا کر رہے ہو؟ مولا ثواب لے رہا ہوں. نظر الی وجہ علی عبادہ، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، ثواب لے رہا ہوں. اب جناب مولا نے غسل دیا، دیتے جا رہے ہیں. اس کے بعد کہتے ہیں سلمان مدائن ہے، اپنے اوپر موت کو طاری کر لو. سلمان اپنے اوپر موت کو، میں کہاں جاؤں، میں کہاں جاؤں. سلمان اپنے اوپر موت کو، سلمان اپنے اوپر موت کو طاری کر لو. سلمان مر جاؤ. کہتے مولا مر جاؤ. کہا یہ لوگ برداشت نہیں کرتے. ٹھیک ہے مولا، اچھا مر جاؤ. ٹھیک ہے، ختم. یہ ہے علی کا نوکر. اچھا اب جب دیکھیں ایسا نوکر ہونا پھر تو مزے کی بات ہے. اب جب غسل دیا مولا نے، کیا بات ہے. اب کفن کی باری. غسل دینے والا ید اللہ. اب کفن کہاں سے آیا؟ اب وہ کہتا میں نے دینا، وہ کہتا میں نے دینا، وہ کہتا میں نے دینا، وہ کہتا میں نے دینا. مدائن ہے، سلمان کو میں نے کفن دیا، فخر ہے، مذاق نہیں ہے. ہر کوئی چاہتا ہے، میرا کفن گیا تھا سلمان کو. اب ہر کوئی کہہ رہا میں دوں گا، میں دوں گا، میں دوں گا، میں دوں گا، میں دوں گا. تو مولا نے کہا سلمان کو وہ کفن دے گا جو کسی کو دیتا ہی نہیں ہے.
ہاں جو ہر کسی کو نہیں دیتا وہ دے گا کفن. فانتظروا, انتظار کرو. انی معکم من المنتظرین, میں بھی انتظار کر رہا ہوں کفن کا. اچھا بیٹھے, جنازہ تیار ہے. اتنے میں کیا دیکھا, آسمان سے ایک گٹھری اتر رہی ہے. ہائے ہائے ہائے, گٹھری اتر کے نیچے آئی. تو اب گٹھری کو جب کھولا تو اس پہ سبز رنگ کی روشنائی سے لکھا ہوا تھا, ہدیۃ من اللہ الغالب الی محب علی بن ابی طالب. ہدیۃ من اللہ الغالب الی محب علی بن ابی طالب. علی کا چاہنے والا مرتا ہے, کفن اس کا جنت سے آتا ہے, میری ضمانت ہے. علی کا چاہنے والا ہو, مرتا ہے, کفن اس کا جنت سے آتا ہے. سفیر احمد وقار الحسنین بھائی اپنے لیے کفن لے کے آئے کربلا سے, مثلا ساتھ والا چلا گیا چاہنے والا, انہوں نے کہا یہ کفن دے دو. کربلا کیا ہے؟ روضۃ من ریاض الجنہ, جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. اب کتنے بندے ایسے ہیں جو کفن اپنے لیے لاتے ہیں, دوسرے کو دے دیتے ہیں, اس لیے کہ علی کا چاہنے والا اگر دفن ہوتا ہے تو جنت کے کفن میں دفن ہوتا ہے. لیکن ایسا ہو, اب میں جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں, بڑے خوش قسمت ہیں جو کربلا کے کفن میں دفن ہوتے ہیں. میں جملہ عرض کروں, آل محمد کا بدن, ہمارا بدن نفس اور روح کا محتاج ہے. ان کا بدن نفس اور روح کا محتاج نہیں, اس لیے کہ اللہ نے ان کو خلق کیا عالم ملکوت کے مافوق سے. ان کا بدن روح کا محتاج نہیں ہے کہ روح آئے گی تو یہ بولیں گے, روح آئے گی تو یہ کلام کریں گے. اس لیے کہ چونکہ یہ ملکوت سے خلق ہوئے, ان کا بچپنا اور بڑا ایک ہے. 3 سال کا ہو تب بھی معصوم ہے, 4 سال کا ہو تب بھی معصوم ہے, 50 سال کا ہو تب بھی معصوم ہے. ایک جیسا ہے, کوئی فرق نہیں ہے, چھوٹا بڑا کوئی فرق نہیں ہے. لا تفرقوا بیننا, ہمارے درمیان میں فرق نہ کرنا. ایک بوڑھا آدمی ضعیف العمر سفید ریش مسجد میں داخل ہوا, مولا کائنات سے کہتا میں نے آپ سے کچھ سوال کرنے ہیں. مولا کہتے میری یہ 4 سال کے بیٹی حسن سے پوچھ لو. اب وہ ضعیف العمر سفید ریش بوڑھا امام حسن کے سامنے 2 زانو ہو کے بیٹھ کے سوال کرتا رہا اور کہہ رہا نعم نعم سیدی, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں میرے آقا, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں میرے آقا, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں میرے آقا. آقا آپ نے بالکل ٹھیک کہا, بالکل یہی جواب ہے آقا, میں یہی چاہتا تھا. مولا کے پاس آیا, مولا کہتے ہیں مطمئن ہو گئے؟ کہ مولا حق الیقین, مولا حق الیقین کی منزل پہ چلا گیا. مولا نے کہا اچھا ٹھیک ہے جاؤ بسم اللہ. بعد میں اصحاب نے کہا, مولا کائنات کے اصحاب نے جو مولا کی جاوران تھے, کہا مولا دیکھیں بوڑھا آدمی آیا تھا, ضعیف تھا, آپ خود جواب دے دیتے. اگر بوڑھا آدمی تھا, ضعیف آدمی تھا, سفید ریش تھا, آپ خود بتا دیتے. آپ نے امام حسن کے پاس بھیج دیا, چھوٹے سے ہیں وہ, ہمیں شرم آ رہی تھی. مولا کہتے تمہیں شرم آ رہی تھی, اس کو فخر ہو رہا تھا. تمہیں شرم آ رہی تھی, آنے والے کو فخر ہو رہا تھا. کہ مولا سفید ریش تھا, تو آپ جواب دے دے. کہا اگر تم جیسا ہوتا تو میں جواب دے دیتا, اس لیے کہ وہ تم جیسا نہیں تھا, میں نے بھیج دیا اپنے بیٹے کے پاس. کہا مولا وہ کون تھا؟ کہا وہ کوئی اور نہیں تھا, خضر تھا. اللہ اکبر, اللہ اکبر, کوئی اور نہیں تھا, خضر تھا جو امام حسن سے علم حاصل کرنے آیا تھا. اب ایک جملہ کہہ دوں,
وہ خضر جو کر دیتا ہے موسیٰ کی زباں بند. توجہ فرمائیے گا. اب ذکر آ گیا تو امام رضا کا دو جملے سن لے. دنیا میں لقب جس کا غریب الغربا ہے, دنیا میں لقب جس کا غریب الغربا ہے, واللہ امیر ابن امیر العمراء ہے. معصوم ہے, سید ہے, شہ ارض و سما ہے, ڈھپتے ہیں گناہ جس سے وہ دامان خدا ہے. وہ خضر جو کر دیتا ہے موسیٰ کی زباں بند, اس بارگاہ قدس میں خاموش کھڑا ہے. وہ خضر جو کر دیتا ہے موسیٰ کی زباں بند, اس بارگاہ قدس میں خاموش کر. آپ جملے سے جملہ, ایک الہامی جملہ جو میرا ارادہ نہیں تھا وہ بیان کر رہا ہوں حسنین بھائی آپ کے لیے, کہ ایک شاعر کا شعر ہے فارسی زبان کا, کہتا ہے اغنیاء مکے رون دو فقراء سوئے تو آئر. کہتا ہے کہ پیسے والے مکے جاتے ہیں, فقیر امام رضا کے پاس آتے ہیں. اللہ اکبر. کہتے اغنیاء مکے رون دو فقراء سو یہ تو آئین. مولا کے حرم میں لکھا ہوا یہ شعر, زیارت ناموں میں لکھا ہوا ہے کہ پیسے والے مکے جاتے ہیں اور فقیر فقراء تیرے دروازے پہ آتے ہیں. جان من بے قربان تو شاہ, کہ حج فقرائی کہتے ہیں میری جانیں آپ پہ قربان ہے امام رضا, آپ کوئی اور نہیں, غریبوں کا حج ہے. ان کی زیارت غریبوں کا حج ہے. اب حج آیا تو ایک جملہ اور سن لیں. ایک شخص آیا چھٹے امام کی خدمت میں, کہا مولا میں حج کرنے جا رہا ہوں. مولا نے کہا مبارک ہو, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اگلے سال پھر آیا, کہا مولا میں حج کرنے جا رہا ہوں. مولا نے کہا بسم اللہ. حج واجب تو وہ تو واجب ہے ہی نا, جو واجب حج ہے وہ تو واجب ہے, وہ یہ نہیں کہ اس میں اکاؤنٹ ہوگا وہ 1000 حج میں, نہیں, وہ آپ کو کرنا ہے, وہ تو کرنا ہی کرنا. پھر باقی آپ پھر اس کے بعد آیا, کہا مولا میں حج کرنے جا رہا ہوں. مولا نے کہا بسم اللہ. 3 حج ہو گئے, 4 ہو گئے, 5 ہو گئے, 6 ہو گئے, 10 ہو گئے, 15 ہو گئے, 19 حج ہو گئے. 19 حج ہو گئے تو آگے کہتا ہے مولا 19واں حج جب کیا تو کہتا ہے مولا میں 19واں حج کر لی. مولا کہتے ہیں اگلا حج ضرور کرنا, 20واں حج ضرور کرنا. کہا مولا 20واں حج کیوں, 20واں حج کیوں, 19 کر لیے. مولا کہتے ہیں میرا دل یہ جاتا ہے تجھے حسین کی زیارت کا جو سب سے کم ترین ثواب ہے 20 حج وہ مل جائے. حسین کی زیارت کا جو سب سے کم ترین ثواب ہے وہ 20 حج. جانتے ہیں کون ہے حسین؟ کون ہے حسین؟ احرام توڑ دیے زہرا کے چاند نے بتانے کے لیے حج کرنا ہو تو کربلا آ جانا. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. میری جانیں قربان. عزیزو, مدینے سے سیدہ کے چاند کی رخصتی نہیں تھی, مدینے سے علم جا رہا تھا, مدینے سے تقوی جا رہا تھا, مدینے سے معرفت جا رہی تھی, مدینے سے روحانیت جا رہی تھی. زہرا کا چاند
روانہ ہونے لگا، پہلے نانا کے مزار پہ آیا اور آگے کہتا ہے نانا یہ وہی حسین ہے جو آپ کے دوش پہ بیٹھا کرتا تھا، نانا یہ وہی حسین ہے جو آپ کی گود پہ بیٹھتا تھا، جب آپ سجدے میں ہوتے تھے آپ کی پشت پہ بیٹھتا تھا، یہ وہی حسین ہے۔ روتے روتے ملتا ہے مولا بے ہوش ہو کے گر گئے، عالم خواب میں سرکار رسالت مآب کو دیکھا، فرماتے یا حسین اخرج الی العراق ان اللہ شاء ان یراک، اے بیٹا کربلا جاؤ، اللہ تمہیں جو اللہ نے اجر لکھا ہے نا تمہارے لیے مقتولیت کا، ذبح عظیم کا، وہ منتظر ہے، بیٹا اخرج الی العراق۔ پھر آئے اپنے بھائی حسن کے جنازے قبر پہ آ کے وداع کیا، بھیا حسن ہم دونوں اکٹھے کھیلتے تھے، بھیا حسن اکٹھے رہتے تھے، دائیں آپ بیٹھتے تھے نانا کے، بائیں میں بیٹھتا تھا، بھیا حسن میں جا رہا ہوں، مجھے یقین ہے، میرا دل کہتا ہے قبر سے آواز ہوگی آئی ہوگی، بھیا حسین شہادت بھی ہم دونوں کی ایک جیسی ہوگی، بھیا میرے جنازے کے اوپر تیر تھے، آپ کا جنازہ تیروں کے اوپر، اجرکم علی اللہ۔ بھیا حسین میرے جنازے کے تو اوپر تیر تھے نا، آپ کا جنازہ تیروں کے اوپر ہوگا۔ یہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ کا حوصلہ ہے، یہ اس شریکت میں ایک جملہ اکثر کہا کرتا ہوں کہ ہر ایک کے لیے مصائب پڑھنا بڑا آسان ہے، پڑھ لے گا تکلیف ہوگی، لیکن جو سادات ہیں نا ان کے لیے مصائب پڑھنا اور مصائب سننا موت سے کم نہیں ہے۔ مجھے قسم ہے امام زمانہ کی، کوئی کسی سے پوچھے کہ یہ بتاؤ تیرے بہن کے تماچے کیسے لگے، یا صاحب الزمان ہے، مجھے بتائیں کسی کے بھائی کا کیا حال ہوگا؟ نوجوانوں آپ سے میرا خطاب، نوجوانوں سے، تم امام کے لشکر کے سپاہی ہو، مولا آنے والے، بہت جلدی آنے والے، امام زمانہ کی نماز ڈیلی پڑھا کرو، تیاری کرو امام کے ظہور کے لیے۔ امام دن میں کئی مرتبہ نوجوانوں کو یاد کرتے ہیں، کہاں ہے میرے لوگ؟ خوشا بحال جس طرح سے آپ بیٹھے رو رہے ہیں نا، مجھے یقین ہے، ایک جملہ کہہ دوں آپ کے لیے، کہہ دوں، جتنا مجمع یہ یہاں بیٹھا ہے نا، اتنا مجمع اگر کربلا میں ہوتا نا تو کچھ دیر کے لیے سکینہ کو تماچا نہ لگ جائے۔ سید جسمانی اولاد ہے آل محمد کی، اور جو غیر سید ہے وہ روحانی اولاد ہے مولا کی۔ آپ بھی اولاد ہے امام کی، جو غیر سید ہے نا، آپ بھی فخر کریں، انا و علی ابوا هذه الامہ، میں اور علی دونوں اس امت کے باپ ہیں۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اگر آپ کے باپ کے گلے میں کوئی رسی باندھے، آپ وہ رستہ جانا چھوڑ دیں گے؟ میرا باپ یہاں گرتا رہا، عزادار جب میرے مولا علی کے گلے میں رسی ڈلی ہے نا، ملتا ہے مولا کو گھسیٹا جا رہا تھا، ایک یہودی کھڑا دیکھ رہا تھا، کہتے یہ کون ہے؟ کہتے یہ علی ہے۔ کہتا نہیں میں نہیں مانتا، کہتا انہوں نے تو خیبر کا دروازہ اکھاڑا تھا۔ کہا ہاں یہ وہی علی ہے۔ کہا انہوں نے مرحب کو پچھاڑا تھا۔ کہا یہ وہی علی ہے۔
کہ انہوں نے عمرو ابن عبد کے 2 ٹکڑے کیے تھے، کہا یہ وہی علی ہے۔ اس نے جو دیکھا نا مولا کو، کہتا اللہ گواہ ہے نا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول واشہد ان ھذا المظلوم ولی اللہ۔ گواہی دیتا ہوں یہ مظلوم۔ اس سے کہا یار تو نے جنگیں دیکھی تو مسلمان نہیں ہوا، تو نے معجزے دیکھے تو مسلمان۔ کہا میں کہتا تھا معجزے جادو کے زور پہ ہو سکتے ہیں، یہ کر ایسی چیزیں جادو کے زور پہ ہو سکتی ہیں، جنگ بہادر کر ہی لیتے ہیں۔ کہتے لیکن یہ جو آج میں دیکھ رہا ہوں نا علی کو، کہتے مجھے یقین ہو گیا کہ یہ کوئی اور ہے جو علی کو کہتا ہے علی اگر تیرے گلے میں رسی باندھ دے تو صبر کرنا۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ میں بس بڑے دھیان سے پڑھتا ہوں، بڑے حوصلے سے، میں آپ لوگوں کے دل سے بڑا ڈرتا ہوں، کیونکہ 2-3 واقعات ایسے ہو چکے ہیں، مومنین کو ہارٹ اٹیک ہو گیا، میں بہت ڈرتا ہوں، نہیں پڑھتا مسائل۔ لیکن آخر ہمارا دل بھی تو ہے نا، محرم کے چاند میں سارا سال انتظار کرتے ہیں، محرم میں مسائل پڑھنے کیا کریں۔ عزیزوں میں اور کیا بتاؤں، آپ تو روئے یا نہ روئے، وہ بیوی کا کیا کروں جو جنت المقیم سے آتی ہے۔ عزادار جناب سید گئے ایک ان کے پہلو پہ ہوتا ہے۔ عزادار میں اپنی ماں بہنوں سے کہوں گا میری ماں بہنوں، اگر تمہارے مجمع میں کوئی بی بی ایسی بیٹھی ہو، ارے جس کا ایک ہاتھ اس کے پہلو پہ ہو، اور جب اٹھے تو ہائے حسین کہہ کے اٹھے، تو سمجھ لینا حسین کی ماں زہرا آئی ہوئی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، خدا تمہیں کسی غم میں نہ رلائے۔ اس کے بعد زہرا کا چاند اپنی ماں کی لحد پہ آیا، ایک جملہ کا اماں، اماں یہ وہی حسین ہے، میرا جب ایک بال ٹوٹتا تھا نا، اماں آپ بال کو دیکھ کے ساری رات روتی رہتی تھی، میرے لیے پانی لے کے کھڑی رہتی تھی، ایسا نہ ہو رات کے اندھیرے میں حسین کو پیاس لگ جائے۔ اماں یہ وہی حسین اب اس کو مدینے میں رہنے نہیں دیا جا رہا، اماں حسین جا رہا ہے، مجھے یقین ہے قبر سے آواز آئی ہوگی حسین تو اکیلا نہیں تیری ماں بھی جا رہی ہے، حسین میں نے تجھے چکیا پیس کے پالا ہے، تو اکیلا نہیں جائے گا، حسین تیری ماں زہرا تیرے ساتھ جائے گی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، خدا آپ کو حوصلہ کر رہے ہیں، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے، خدا آپ کو آباد و شاد رکھے۔ عزادارو سامان سفر تیار ہونا شروع ہوا، سب سے پہلے سامان لاد دیے گئے، وہ خیمے، وہ محمل اور عماریاں وہ آگے چلی گئیں، اس کے بعد ایک ایک بی بی آتی رہی۔ مجھ میں حوصلہ نہیں ہے میں بتاؤں بیویاں کیسے بیٹھیں، البتہ اتنا ملتا ہے کہ غازی شہنشاہ نے کناتیں لگوا دی تھی اور گھوڑے پہ سوار گشت کر رہے تھے، خبردار کوئی گھر سے باہر نہ نکلے۔ سوال ہوا کیوں؟ کہ علی کی بیٹیاں سوار ہونے لگی۔ عزادارو بیویاں سوار ہوئیں، آگے چلے گئے، اتنے میں شور بلند ہوا، ایک بچی روتی ہوئی آ رہی ہے۔ عباس علمدار کو بلایا، چچا عباس کہاں ہیں؟ عزادارو یہ ایک نہیں کئی کتابوں میں مندرج ہے یہ واقعہ، عربی اور فارسی مقاتل میں دیکھا، روتی ہوئی آ رہی ہے، بحر المصائب میں، اقلیل المسک، اس کے علاوہ بے پناہ کتابوں میں روتی ہوئی آ رہی ہے، اور روتے ہوئے آ کے کہتی ہے چچا عباس میرے بابا کو جلدی سے بلا۔
आज़ादारो मौला हुसैन पहुंचे। का क्या बात है बेटी? का बाबा मुझे पता चला है कि आप मुझे नहीं लेके जा रहे। बाबा सबको लेके जा रहे हैं, मुझे क्यों नहीं लेके जा रहे? का बेटी आप बीमार है। का बाबा मैं दवा का मुतालबा नहीं करूंगी, बाबा मैं सोने के लिए जगह नहीं मांगूंगी, बाबा जैसे सब लोग बैठ के जाएंगे मैं जाऊंगी, मुझे क्यों नहीं लेके जाते? अज़ादारो ये जुमला कहना था। मौला ने कहा बेटी बात दरअसल ये है, तेरी शक्ल मेरी माँ से मिलती है। बेटी मैं असल में बर्दाश्त नहीं करता, मेरी माँ की तस्वीर सर नंगे बाजारों में फिरे। अज़ादारो ये जुमला कहना था। एक मर्तबा का अच्छा बाबा ऐसा करे मुझे मेरा अली असगर दे दे। अज़ादारो अली असगर को बीवी ने अपने गले से लगाया। अज़ादारो अली असगर ने गले में बाहें डाली। अज़ादारो जिसने कोशिश की अली असगर ने जुदा नहीं होना पसंद किया। अज़ादारो एक मर्तबा लश्कर बिल्कुल काफिला तैयार है, मौला ने आके अली असगर के कान में कोई जुमला कहा। अली असगर ने गले से बाहें छोड़ दी। अज़ादारो इमाम हुसैन के गले में बाहें डाल दी। अज़ादारो बीबी फातिमा कहती है बाबा मैं ये नहीं कहूंगी आपने अली असगर को क्यों ले लिया। बाबा मुझे ये बताया आपने भाई के कान में क्या कहा।